بچپن کا دسمبر، آز ہاشم ندیم۔ پہلا دور، پہلا ساون۔ بہرحال اسکول کے پہلے دن مجھ پر جو بھی گزری، اس کے بعد میں نے گھر آتے ہی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسکول کے نام پر آج مجھے جہاں بھیجا گیا تھا میں دوبارہ اس جگہ ہرگز جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں اسکول جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور سارے کے سارے بچے نالائق ہیں، کسی کو کچھ نہیں آتا جاتا، اور بچوں کی تو بات رہنے ہی دیں، وہاں تو ماسٹر بھی پورے دن میں صرف ایک لفظ عام ہی ہمیں رٹاتا رہا ہے۔ میں تو سائیکل پر بیٹھ کر جانے کو رو رہا تھا، جبکہ اس اسکول میں تو تانگے پر بیٹھ کے جانا خود تانگے کی توہین تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے وجو آپی کے اسکول جیسے کسی اسکول میں داخل کروا دیں، پھر چاہے تانگا نہ بھی لگا کر دیں تو بھی کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جایا کروں گا۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آدی میرا پیارا راجا بیٹا ہے نا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امی ایسی بات تبھی کرتی تھیں جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی۔ امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وجو آپی جیسے اسکول کی فیس بھرنا ابا کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر میرے بڑے بھیا اور امارا بھی تو اردو میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے مجھے بھی اب روزانہ اپنے اسی اسکول جانا ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے میں آج گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹکے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ امیاں بھی نا فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں، اور پھر مجبوراً ہم بچوں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ سو ایک بار پھر مجھے ہی ہارنا پڑا۔ امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہرایا، تم دیکھنا میں اپنے راجا بیٹے کے لیے کتنی اچھی گڑیا لے کر آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ گڑیا کب آنی تھی، لیکن مجھے اگلے دن سے اسی اسکول کی یاترا شروع کرنی پڑی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا۔ پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعزت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا۔ اب اس پیلی عمارت میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساون برسا جس نے آگے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا۔ شاید مجھے وہ پہلی بارش یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز وجو اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتی۔ ہلکے جاڑوں کا زمانہ تھا۔ وجو آپی اپنے 9ویں اور 10ویں جماعت کے مشترکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ غیاث چچا ان دنوں ہر لمحے وجو آپی کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی بورڈ ہوتا ہے، اور یہیں سے طالب علم کے مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور وجو آپی بظاہر غیاث چچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے، لیکن ان سے نظر بچا کر ہم یوں ہی جھکے سر ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچے باداموں کی پھلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اس روز صبح سے ہی آسمان پر شریر بادلوں کے گورے چٹے اور سانولے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے۔ بادلوں کی سہیلی ہوا نے انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ سارے شریر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسیں، اور پھر ہم زمین والوں کو اس برستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہنستے رہیں اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک پیدا کر سکیں۔ میری نانی اماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں، سو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا گڈریا ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی ہوگی، اور وہ اس لاٹھی سے اپنی بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریوڑ کو ہانکتا پھرتا ہوگا۔ لیکن کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کی تصویر ایک بڑے سے بادل کی صورت میں ابھر آتی۔
جو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا۔ اس روز بھی ہم سب جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑ گڑا کر اور باقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ یا خدا آج بارش برسا دے۔ ہماری رقت آمیز دعائیں بارش کے رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھی، بات صرف اتنی سی تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلنی پانی سے بھری ہو، اور نتیجتاً ماسٹر جی کو بادل نخواستہ ہمیں چھٹی دینی پڑتی تھی، کیونکہ برسات کے دنوں میں ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے تکون چینی ٹوپیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ پڑتی بوندوں کو اپنے سر پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یہ کلاسیکی موسیقی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ تقریباً ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل میسر ہوتی تھی جس پر ہمارے اباؤں کا قبضہ رہتا تھا۔ جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر اونچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث الٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹ دیتی تھی۔ یوں چھتری کا رخ اوپر کی جانب ہوتا اور ہم سب زمین پر اوندھے منہ پڑے ہوتے تھے۔ آخرکار اس روز بھی ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب فوراً ایک تیز سی جھرجھری لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ عین ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پرنالہ گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جوکی اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے روکنے والے بانس کا لیور ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سبھی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑوں کی طرح کودتے پھاندتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے۔ لیکن میں ایسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی صابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں۔ آخری بچے کے نکل جانے کے بعد میں بھی برستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے گھر کی جانب چل پڑا۔ تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو املا لکھوایا تھا، لہٰذا کچھ سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلا آیا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس ندی نما سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ محلے کے دیگر بچے اس شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پانی کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، آنکھیں بند کر کے 1 2 3 کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر غیاث چچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی، جو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر جانے کون سی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ہوا ان تک جا پہنچا۔ فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی چہیتی وجو بھی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگہ منگوا کر اسکول چلی گئی تھیں۔ ان کا ارادہ اسی اسکول والے تانگے میں واپس آنے کا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والے نے آ کر گھر پر اطلاع دی تھی کہ وجو بھی نے تو انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اصرار تھا کہ وہ کچھ دیر اسکول میں ان کے ساتھ رہیں۔
اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ تانگے والا دن 12 بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا۔ لیکن گھنٹہ بھر پہلے شروع ہونے والی موسلا دھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا تھا، اور اس وقت شہر کے لڑکیوں کے بڑے اسکول کی جانب جانے والا ہر راستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا تانگا کسی بھی صورت وجو آپی کو لینے ان کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غیاث چچا بھی دورے پر اور شہر سے باہر تھے۔ ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے یہ طوفانی بارش جس کا زور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ وقفوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس طوفانی شور میں شامل ہوتی جا رہی تھی، اور دن کے وقت بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ وجو آپی کی امی یعنی سکینہ خالہ بھی بے حد پریشان تھیں اور بار بار بے چینی سے گھر کے دروازے تک آتیں، اس راستے پر نظر ڈالتیں جس جانب سے وجو آپی کا تانگا آیا کرتا تھا، اور پھر راستہ سنسان پا کر بے چینی اور مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے واپس اندر چلی جاتی۔ بارش کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے محلے کا کمپاؤنڈ خالی ہوتا گیا، اور دوپہر 3 بجے تک میرے اور فضلو بابا کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ درمیانے وقفے میں میں چند لمحوں کے لیے بستہ رکھنے کے لیے گھر بھی گیا، لیکن جیسے ہی امی کی نظر چوکی میں پھر سے باہر بھاگ آیا تھا۔ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں، پر وہ بھی جانتی تھیں کہ میں بارش کے موسم میں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر اس دن تو بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ 3:30 بج چکے تھے، اور اب فضلو بابا نے کسی بھی صورت خود وجو آپی کے اسکول تک پہنچنے کی ٹھان لی تھی۔ حالانکہ اس بڑھاپے میں ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس طوفانی بارش کے تھپیڑوں اور ان سیلابی ریلوں کی طغیانی کو پار کر سکتے، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس دن خود مجھے اپنے چھوٹے اور کمزور ہونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا خود اپنے پیسے جمع کر کے ایک تانگا خرید لوں گا، تاکہ کبھی آئندہ ایسا موقع ملے تو میں خود جا کر وجو آپی کو گھر واپس لا سکوں۔ اس دن فضلو بابا کے ساتھ کھڑے بارش میں بھیگتے ہوئے خیالوں میں جانے کتنی دیر میں وجو آپی کو اپنے تانگے پر بٹھائے سڑکوں پر گھومتا رہا۔ بالآخر فضلو بابا نے اپنی پرانی اور بوسیدہ برساتی کے بٹن کسے، سر پر برساتی کی ٹوپی اوڑھی اور چھتری اٹھا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم بڑھائے۔ ابھی انہوں نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ محلے کے بڑے اور سال خوردہ چوبی گیٹ سے طاہر بھائی اپنی نئی ریلے سائیکل تھامے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور سائیکل پر سوار بھی نہ تھے، کیونکہ شاید اتنے تیز پانی میں سائیکل کی سواری ناممکن تھی۔ طاہر بھائی ہمارے محلے کے ہونہار نوجوان تھے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے 12ویں کا امتحان نہایت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ ان کے ابو بھی میرے ابا کے ساتھ سرکاری ملازم تھے، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹری پڑھے اور ڈاکٹری پڑھ کر شہر کا نامور ڈاکٹر کہلائے۔ یہ نئی سائیکل بھی طاہر بھائی کے ابا نے ان کے 12ویں جماعت کے نتیجے کی خوشی میں انہیں دلوائی تھی۔ فضلو بابا کو یوں برستی بارش میں محلے سے باہر جاتا دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی، تو جواب میں فضلو بابا نے صبح سے لے کر اب تک کی تمام رام کہانی سنا دی کہ وجو آپی اب تک اسکول سے گھر واپس نہیں آئی ہیں، اور سارا گھر ان کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ طاہر بھائی نے ایک نظر سڑک پر بہتے پانی کے بپھرے ہوئے ریلے پر اور دوسری نظر اب بھی چھاجوں برستے آسمان پر ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ اتنی دور کیسے جائیں گے؟ بڑے اسکول تک تو سارا راستہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ فضلو بابا نے ایک گہری سانس لی
اور بے چارگی سے بولے، جانا تو پڑے گا بیٹا، وہاں وجو بھی بیٹھی ہماری راہ تک رہی ہوں گی، اب تو شام بھی سر پر ٹھہرنے کو ہے، چھوٹی بیگم کا گھر میں پریشانی سے برا حال ہے۔ فضلو بابا جانے کیوں سکینہ خالہ کو چھوٹی بیگم کہا کرتے تھے، مجھے تو سکینہ خالہ بالکل بھی چھوٹی نہیں لگتی تھی۔ فضلو بابا کی بات سن کر طاہر بھائی نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور پلٹ کر ریلے کی طغیانی کو آنکھوں میں ناپا۔ نہیں، آپ اس طوفان میں اسکول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے آتے ہوئے خود بہت سی جگہوں پر لوگوں کو رسہ پکڑ کر راستہ پار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ یہیں رکیں، وجو کو میں اسکول سے جا کر لے آؤں گا، آپ بس ذرا میرے گھر میں اطلاع کروا دیجیے گا، امی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ فضلو بابا نے فوراً طاہر بھائی کو ہاتھ اٹھا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ طاہر بھائی وہیں سے الٹے پیروں وجو آپی کو لینے کے لیے پلٹ گئے۔ میں جلدی سے بھاگ کر طاہر بھائی کے گھر میں اطلاع دے کر پلٹ آیا۔ اب میں اور فضلو بابا پل کے جھپکائے بنا اسکول کی طرف سے آنے والی سڑک کو یوں گھور رہے تھے جیسے کچھ ہی دیر میں وہاں سے قارون کا کوئی خزانہ نکلنے والا ہو۔ گھنٹہ بھر یوں ہی بیت گیا اور پھر وہ آخر کار دور سے اپنی سائیکل تھامے خرامہ آتے ہوئے نظر آئے۔ وجو آپی ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ڈری سہمی سی بھیگی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب طاہر بھائی انہیں لینے کے لیے اسکول پہنچے تو اسکول خالی ہو چکا تھا اور صرف اسکول کا بوڑھا چوکیدار وجو آپی کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا۔ وجو آپی کا پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ طاہر بھائی کو آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان تو آئی، پر ان کے ساتھ یوں اکیلے چل پڑنے میں بھی ان کی حیا آڑے آ رہی تھی۔ وہ طاہر بھائی سے اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کی شرافت اور لیاقت کے قصے تو سارے محلے میں زبان زد عام تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے تو اجنبی ہی تھے۔ لیکن اس وقت ان دونوں کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو طاہر بھائی اور وجو آپی بہت دیر تک اسکول کے گیٹ پر ہی کسی تانگے یا سائیکل رکشہ کا انتظار کرتے رہے تھے تاکہ وجو آپی کو اس پر سوار کروا کر طاہر بھائی خود اپنی سائیکل پر ان کے ساتھ ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا تو مجبوراً ان دونوں کو پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ سائیکل پر سواری کا تو یوں بھی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ اول تو آج تک وجو آپی کبھی سائیکل پر سوار ہوئی ہی نہیں تھی۔ غیاث چچا کے پاس سرخ رنگ کی اٹلی کی بنی ہوئی ایک ویسپا اسکوٹر تھی، جس پر کبھی کبھی وہ شام کو وجو آپی کو سیر کے لیے لے کر نکلتے تھے۔ اس وقت اگر میں بھی کہیں محلے میں انہیں دکھائی دیتا تو وہ مجھے بھی اسکوٹر کے اگلے حصے میں جہاں سامان رکھنے کی ایک ٹوکری سی بنی ہوتی ہے وہاں کھڑا کر لیتے تھے اور محلے کے گیٹ پر اتارتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ مجھے گیٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وجو آپی کے ساتھ کی ہوئی اسکوٹر کی یہ چند لمحوں کی سواری بھی ہفتوں مجھے سرشار رکھتی تھی۔ طاہر بھائی کو امید تھی کہ شاید راستے میں سواری مل جائے، لیکن اس برستی شام میں کوئی تانگا بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر طے یہی پایا کہ دونوں پیدل ہی ممکنہ راستوں سے اور پانی سے بچتے ہوئے گھر کی راہ پکڑ لیں، کیونکہ شام دھیرے دھیرے ڈھلتی جا رہی تھی اور اب وہاں کھڑے رہ کر مزید انتظار کرنا صرف اور صرف وقت برباد کرنے کے مترادف تھا۔ جب وہ دونوں محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو شام کے 5 بج رہے تھے اور دونوں ہی سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور تھے۔ وجو آپی کو تو باقاعدہ چھینکیں آنا شروع ہو چکی تھی اور طاہر بھائی کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ فضلو بابا نے طاہر بھائی سے بہت کہا کہ سکینہ خالہ نے گھر میں ان دونوں کے لیے گرما گرم جوشاندہ تیار کر رکھا ہے، وہ پیتے جائیں، لیکن طاہر بھائی مسکرا کر ٹال گئے۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے وجو آپی نے مڑ کر ایک لمحے کو پلکیں اٹھائیں اور دھیرے سے طاہر بھائی سے شکریہ کہا۔ جواب میں طاہر بھائی صرف سر ہلا کر ہی رہ گئے۔ اگلا ایک ہفتہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں
نزلے، زکام اور بخار کی کیفیت میں بستر سے لگے رہے، لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ وجو آپی اور طاہر بھائی کی یہ پہلی اور بھیگی سی ملاقات اگلے چند ہفتوں میں دونوں کو ایک ایسے جذبے سے بھگو کر شرابور کر دے گی جس کی سیلن زندگی کی آخری سانس تک ان کے دلوں کے بند کمروں میں گھٹن پیدا کرتی رہے گی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے بنے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔